السلام علیکم، میرا نام سر سید احمد ہے اور آئی ایم ڈوئنگ بی ایس ان پبلک ایڈمنسٹریشن. تو جو چیز آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ کوئک بک ہے، اور یہ فنکشن کس طرح کرتی ہے اور اس کا کام کیا ہے اور اس کو ہم کرتے کیا ہیں اور اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، وہ چیز میں آج آپ کو سکھاؤں گا ادھر. سب سے پہلے کوئک بکس ہوتی کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کس پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے اور یہ آگے کن چیزوں پہ استعمال ہوتی ہے اور کن چیزوں میں اپلائی ہوتی ہیں، یہ چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہمارا کوشچن ہوتا ہے واٹ از اے کوئک بک، یہ ہے کیا چیز؟ تو یہ ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پیکیج ہے جو کہ خاص مقصد کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے. اس کا جو مقصد ہے، جس چیز کے لیے ڈیولپ کیا گیا ہے، وہ ہے اس کو تاکہ ہم اسمال اور میڈیم سائزز کے جتنے بھی بزنسز وغیرہ ہیں ان کو کیا کر سکیں، ایسیس کر سکیں، ٹھیک ہے. اور اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. ایک پیمنٹ شامل ہے، یعنی جو ایکٹیویٹیز اس کے ریلیٹڈ وغیرہ ہوں گی جن پہ ہم کام کریں گے آگے جا کے، اس میں پیمنٹس بھی آ جاتی ہیں. مینیجنگ بلز وغیرہ ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اور پے رول جتنے بھی فنکشنز ہیں ہمارے پاس ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے، یہ ہم آگے جا کے کوئک بک میں سیکھیں گے. اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے، اس کے ورژنز آ جاتے ہیں کوئک بک کے. یہ انٹویٹ کا بنایا ہوا ایک سافٹ ویئر ہے، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے. اب اس کے آگے مختلف قسم کے ورژنز ہیں. ایک ڈیسک ٹاپ ورژن ہے، یہ ڈیسک ٹاپ ورژن ہے، یہ آپ کے پی سیز وغیرہ میں بھی آپ کو ملے گی یہ چیز. اور اس کا یہ بہت سمپل ہے اور یہ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں، اور یہ صرف 3 پیک آف ورژنس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس یہ جو ڈیسک ٹاپ ورژن ہے، سب سے پہلے 2020، 2019 اینڈ 2018. اور اس کے جو فیچرز ہیں نا، اپڈیٹنگ فیچرز، وہ ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے اس کے ورژن ہے جو کہ آن لائن ورژن ہے اس سے زیادہ ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ورژن آ جاتا ہے، اور اس کے زیادہ تر ڈیسک ٹاپ ورژن کا یہی ہوتا ہے کہ یہ ہر زیادہ تر سپتمبر وغیرہ میں یہ لانچ کر دیتی ہے کمپنی، پھر یہ خود بہت اپڈیٹ ہو جاتا ہے آگے جا کے. اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے وہ ہے آن لائن ورژن. آن لائن ورژن کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو ہم کہیں بھی جا بیٹھ کے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوئی. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے پے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بعد میں ہمیں مختلف چیزوں میں کام آتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اور اس کو پے اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے مختلف قسم کے فیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے آپ کو آگے لے جاتے ہیں. اور اس کو ہم فری بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور اس کی جو فری ٹرائل ہم جو لیتے ہیں وہ جسٹ اس کی ٹائم لمٹ ہے جو وہ 1 منتھ ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کوئک بکس پہ کہ اس کو یوز کس طرح کرتے ہیں، یعنی کمپنی کی فائل ہم نے کس طرح کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جب بھی آپ کوئک بک کے سافٹ ویئر کو کھولو گے تو آپ کے پاس سامنے یہ چیز آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا. یہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اب اس میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں جس سے ہم کمپنی وغیرہ اس کے چیزوں کو سیٹ اپ وغیرہ کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس سامنے ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک کریٹ اے نیو کمپنی، اوپن اور ریسٹور این ایگزسٹنگ کمپنی، اور اوپن اے سیمپل فائل. جو فائل آپ نے پہلے کریٹ کی ہوئی ہو آپ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، یا ادھر مختلف قسم کی فائلز وغیرہ ہیں، یعنی آپ کس قسم کی کمپنی وغیرہ اس کو کنٹریکٹ مینوفیکچر وغیرہ بزنس کس قسم کا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ادھر آپ کے پاس ساری آپشنز پڑی ہوئی ہوں گی. اب میں نے ایک کمپنی کریٹ کرنی ہے تو ظاہری بات ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، کریٹ اے نیو کمپنی کروں گا. ادھر اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کے لیے ایک نئی کمپنی کریٹ، جو فائل آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ایک تو آپ ادھر سے کریٹ کر سکتے ہیں اس کو. دوسرا اگر آپ ادھر سے کریٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لیے یہ ادھر یہ آئیکن بار کے اوپر یہ ادھر فائل کا آپشن ہے، ادھر سے جا کے آپ ادھر سے بھی کمپنی کریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آپ کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ادھر بھی پھر جب اس کو جب اوپن کریں گے تو اس میں بھی 3 چیزیں ہمیں آگے نظر آئیں گی. ایک وہی کنٹرول سیٹ اپ، یعنی آپ سٹارٹ سے کمپنی نیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سٹارٹ سے آپ کو ڈیٹیلز وغیرہ پرووائڈ کرنی ہوں گی. دوسرا جو آپشن ہے کریٹ کا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ یعنی ایک کمپنی کی فائل اگر پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے، آپ نے بنائی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس میں جا کے آپ برابر کر سکتے ہیں. اور تیسرے والے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا کو کس طرح اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں کنورٹ کرتے ہیں، یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے.
اب اس میں جو چیز ہوتی ہے کہ جس کے پاس یعنی ورژن کچھ اولڈ ہو تو ادھر یہ جو تھرڈ چیز ہے ادر آپشنس کا، اس میں آپشنز آ جاتی ہیں کہ آپ اس کو کس طرح یعنی جو کوئک بک ہے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ میڈیم لیول سے کرنا چاہتے ہیں، ایزی سیٹنگ سے کرنا چاہتے ہیں، یا ایڈوانس پہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس یہ اپڈیٹڈ ورژن پڑا ہوا ہے تو اس لیے میرے پاس وہ آپشن نہیں ہے، ایڈوانس سیٹنگ ہوئی ہو پہلے سے. تو اگر کسی کے پاس یہ آپشن ہوگا اس کے نیچے آپ اینڈ میں جائیں تو دیکھیں تو اپڈیٹڈ ورژن پڑا ہوگا، ایڈوانس سیٹنگ پڑا ہوگا، آپ اس پہ کلک کر دیں. تو میرے پاس پہلے ہوا ہوا تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں پھر کیا کروں گا، ڈائریکٹ ادھر سے نئی کمپنی کی فائل میں نے جنریٹ کرنی ہے تو میں ادھر کلک کر دوں گا. یہ آپ کے پاس پھر ایزی اسٹیپ کا کچھ انٹرویو وغیرہ آ جاتا ہے، آپ اس کو فل اپ کرنا پڑتا ہے. یہ اصل میں مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم کمپنی کی فائل کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب فار ایگزامپل میں کمپنی کی فائل کو ایک کریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں کمپنی کا نام دے دیتا ہوں علی شوز کمپنی. ٹھیک ہو گیا، یہ میں دے دیتا ہوں. یہ پھر آپ کے دوسرے سٹیپ ہے اس میں آپ کے لیگل نام وغیرہ بھی پوچھے گا. تو آپ کیا کریں گے، لیگل نام بھی میری کمپنی کا یہی ہے. تو میں اس کو کیا کروں گا، ادھر سے میں اس کو کاپی کر دوں گا. کاپی کرنے کے بعد اس کو میں ڈائریکٹ ہی ادھر کیا کر دوں گا، پیسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی یہاں پہ ٹیکس آئی ڈی وغیرہ آپ سے یہ مانگے گا. اگر آپ کے پاس ٹیکس آئی ڈی وغیرہ آپ کو گیون ہے یعنی آپ نے دینی ہے تو پھر آپ کو کسی کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے. اگر نہیں دینی تو آپ سپوز کچھ بھی آئی ڈی وغیرہ پٹ کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ سے یہ اسٹریٹ ایڈریس وغیرہ پوچھے گا. اسٹریٹ ایڈریس وغیرہ آپ دے دیں، جو کمپنی آپ کی کدھر لوکیٹ وغیرہ ہے. میرے خیال 1 2 3 میں کدھر کر دیتا ہوں، لاہور. ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ سے سٹی وغیرہ پوچھے گا، سٹی آپ کی کون سی ہے تو میں لکھ دیتا ہوں اس میں بھی لاہور وغیرہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کی چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے اسٹیٹ وغیرہ، یعنی آپ کس اسٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ فی الحال تو اس میں پاکستان وغیرہ کا آپشن نہیں ہے تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ کو ادھر کیا کر دیں، ادر کو کلک کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ آپ کا فون نمبر مانگے گا. فار ایگزامپل میرا فون نمبر ہے 03105002744. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نمبر وغیرہ یہ آپ نے دے دیا. اس کے بعد پھر آپ اپنا ای میل ایڈریس دے دیں. ادھر ای میل ایڈریس وغیرہ دے دیں. فار ایگزامپل میرا علی @gmail.com یہ میرا ایڈریس ہے. تو ظاہری بات ہے میری ویب سائٹ بھی اسی کے نام سے ہوگی. تو پھر میں اسی کو ادھر سے کیا کر دوں گا، کاپی کر کے کٹ کر دیں یا کاپی کر دیں اور اس علی gmail.com. ٹھیک ہو گیا. تو اسی کو میں ادھر سے کیا کر دیتا ہوں، کاپی کر کے ادھر میں کر دیتا ہوں پیسٹ. ٹھیک ہو گیا، یہ چیز ہوتی. اس کے بعد آپ نیکسٹ سٹیپ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، ادھر وہ ساری تمام فیچرز ہوں گے یعنی جو آپ کمپنی جس طرح کی کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ سے پوچھے گا یعنی جو آپ انڈسٹری جو فائل نے کریٹ کی وہ کس نوعیت کی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس شوز وغیرہ اس طرح کی ہے تو آپ بھی اس کو اسی طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں. تو دیٹس the end of my today's topic.